بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہم سبق نمبر 4 پھر وطنیت کی طرف پڑھیں گے اور اس کے مصنف ہیں مولانا صلاح الدین احمد، جو 1902 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. پھر وطنیت کی طرف یہ سبق علامہ اقبال کے افکار کے متعلق ہے. اس چیپٹر میں مولانا صلاح الدین احمد نے علامہ اقبال کے افکار کا احاطہ کیا ہے. یعنی پہلے علامہ اقبال ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے حالات کا بغور مشاہدہ کیا اور مسلمانوں کی عملی سیاست میں مداخلت کی تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ برصغیر پاک و ہند میں ہندو کا محکوم بن کے رہنا مسلمان کے لیے ناممکن ہے. اس لیے انہوں نے اپنے افکار کو، اپنی سوچ کو تبدیل کیا اور وہی اقبال تھے جب 1930 میں پہلی مرتبہ ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا، ایک الگ وطن کا خواب نظریہ میں لایا. چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ مولانا صلاح الدین احمد کیا کہتے ہیں. مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا. کہ پاکستان بننے سے پہلے یعنی 1947 سے پہلے ہندوستان، اسلامیان ہند کا مطلب ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے دل ایک جذبے سے سرشار تھے. سرشار میں بھرے ہوئے، ہندوستان کے مسلمانوں کے دل ایک جذبے سے بھرے ہوئے تھے قیام پاکستان سے پہلے. اور وہ جذبہ کیا تھا؟ وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، ایک قوم کا جذبہ. یعنی ان کے اندر یہ اتحاد تھا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے ہندوستان میں رہنا ہے. اگرچہ اس جذبے نے، کس جذبے نے؟ وحدت ملت کے جذبے نے، ایک قوم کے جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، ہماری فہم و فراست سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا. الگ وطن کے خواب کو، ایک الگ وطن کے وجود کو ہمارے ذہن سے، ہمارے دل و دماغ سے، ہماری فہم و فراست سے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل ختم کر دیا. کس نے ختم کر دیا؟ اسی وحدت ملت کے جذبے. لیکن یہی جذبہ، کون سا جذبہ؟ یہی وحدت ملت کا جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا. مصنف کہنے یہ چاہتا ہے کہ شروع میں تو ہندوستان کے مسلمانوں نے الگ وطن کا خواب نہیں دیکھا، وہ ہندو کے ساتھ متحد ہو کے رہ رہے تھے اور ان کے ذہن میں ایک الگ وطن کا خواب نہیں آیا. لیکن بالآخر یہی ایک قوم کا جذبہ ان کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا سبب بنا، باعث بنا. تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور ایک گہرا راز ہے. معمہ کا مطلب پیچیدہ مسئلہ. کہ اگر تاریخ دیکھیں، دنیا کی تاریخ پہ غور کریں تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور گہرا راز ہے. ایسا راز جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں. کون سا راز ہے؟ کون سا معمہ ہے؟ قیام پاکستان، پاکستان کا قیام ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے، ایک ایسا گہرا راز ہے کہ جسے پوری سچائی، صحت کا مطلب اصلیت، سچائی اور قطعیت کا مطلب قطعی طور پر، واضح طور پر حل کر لینا ممکن نہیں. یعنی پوری سچائی کے ساتھ اور واضح طور پر ہم اس راز سے پردہ نہیں ہٹا سکتے کہ پاکستان کیوں واضح وجود میں آیا. وہی مسلمان جو وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے، وہی مسلمان ایک الگ وطن کے قیام کے لیے کیوں متحد ہو گئے اور کیوں اس کے لیے کوشش کی، کیوں جدوجہد کی اور کیوں اسے حاصل کیا. رائٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حیرت انگیز مسئلے کو پوری سچائی کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، بات کو وہیں چھوڑتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں رائٹر کہ بہرحال ہماری زندگی کے جو موجودہ ضروریات کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موضوع بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نسل الہند کیا ہے. پاکستان ہم نے حاصل کر لیا، کیوں حاصل کیا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا، کیا معمہ تھا؟ اس بات کو وہیں چھوڑتے ہیں. آج یہ دیکھتے
کیا ہے کہ قوم کی حیثیت سے ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا اکثر مقصد کیا ہے. اور پھر پہلا سوال تو یہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یا اس کے اصول کا سیدھا رستہ کون سا ہے. اصول مین حاصل کرنا، کس کو حاصل کرنا؟ کہ قومی نصب العین کو حاصل کرنے کا سیدھا رستہ کون سا ہے؟ کون سا ایسا رستہ ہے جس رستے پہ چل کے ہم اپنا قومی نصب العین حاصل کر سکیں؟ دو سوال. اور تیسرا سوال کرتا ہے اور ہماری وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے؟ بات ہو رہی ہے نصب العین کی. اور تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ ہماری وطنیت یعنی ہمارا وطن اور ملت اور ہماری قوم اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے، یعنی قومی نصب العین کو حاصل کرنے میں ہمارا وطن اور ہماری قوم کس حد تک ہماری مدد کر سکتی ہے، مددگار ہو سکتی ہے، یا کس حد تک ہماری مخالف ہو سکتی ہے. پہلے پیراگراف میں یہ تین سوال کرتے ہیں مولانا صاحب. مصنف کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی مہمہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ بات مصنف پہلے پیراگراف میں بھی کہہ چکے ہیں اور اسی بات کو دہراتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں میں جذبہ ملت کا فروغ کہ ایک قوم کے جذبے کو فروغ دینا، ترقی دینا، اور پھر جب اس جذبہ ملت کا فروغ ہو گیا، ایک قوم کے جذبے کو ترقی مل گئی اور اس کے نتیجے میں جب ایک نیا وطن وجود میں آ گیا، آفرینش کا مطلب پیدائش، وجود میں آ جانا، جب ایک قومی وطن کی پیدائش ہوگی، ایک قومی وطن وجود میں آ گیا، تو یہ قومی وطن کی آفرینش، یہ قومی وطن کا وجود میں آنا، یہ ایک تاریخی مہمے کی حیثیت رکھتا ہے. کیا میں پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے. کہ پاکستان کی قمیص پاکستان کے قیام سے کم و بیش کم از کم ربع صدی پیشتر، ربع مین چوتھائی، کہ پاکستان کے قیام سے چوتھائی صدی پیشتر، تو ربع صدی 25 سال بن گئے. اگر 1947 سے 25 سال کو نکال دیں تو 1922 کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے قیام کے ربع صدی پیشتر، ایک چوتھائی صدی پہلے یعنی 1922 میں اس مرد عظیم کی افکار، اس عظیم مرد کی افکار فکر کی جمع ہے. مین سوچ و بچار، غور و فکر کرنا. مرد عظیم سے یہاں مراد علامہ محمد اقبال ہے کہ اس مرد عظیم کے افکار، کہ اس عظیم مرد کی سوچ و بچار، کس عظیم مرد کی؟ جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے. یعنی علامہ اقبال کی سوچ 1922 تک استخفاف کا مطلب اہمیت نہ دینا، عقید سمجھنا، کم تر سمجھنا، کہ انہوں نے وطن اور وطنیت کے استخفاف کو، وطن اور وطن کے وجود کو مسلسل اس کے بارے میں وہ ان کی سوچوں کا مرکز اور محور تھا. ان کی افکار کا، ان کی سوچوں کا، افکار کا مرکز اور محور تھا، لیکن وہ اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. کب کی بات ہے؟ پاکستان کے قیام سے چوتھائی صدی پہلے 1922 تک. لیکن جب مفکر اسلام مراد علامہ اقبال، لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی. 1922 تک علامہ اقبال ایک الگ وطن کے وجود کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. غور و فکر تو کیا، سوچ و بچار تو کیا، لیکن اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. لیکن اس کے بعد جب مفکر اسلام نے شاعرانہ الہام کا مطلب ہوتا ہے وہ خیال جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، تو اقبال کی شاعری کو ہم الہامی شاعری بھی کہتے ہیں. کیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ خیالات اللہ تعالیٰ نے اقبال کے ذہن میں ڈال دیے اور اقبال نے ان کو شاعری میں، اقبال نے ان کو
کر دیا. تو کہنا چاہتا ہے پہلے تو کوئی اہمیت نہیں تھی 1922 تک کوئی، لیکن جب اقبال نے مفکر اسلام کے اس مفکر نے اپنے شاعرانہ علامات، اپنی الہامی شاعری کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے، ایک مختصر سے وقت کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی پریکٹیکل سیاست میں، عملی سیاست میں خود انوالو ہو کر اپنی توجہ ان کی سیاست میں مبذول کی، تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کی قیام کی دعوت دی. مراد یہ ہے کہ اقبال کو مسلمانوں کی نجات اسی میں نظر آئی کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. یعنی اقبال کی سوچ، اقبال کے افکار 1922 تک تو ایک الگ وطن کے بارے میں بالکل بھی نہیں تھے، ان سے بالکل بھی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب الہامی شاعری کی موجودگی میں اقبال نے عملی سیاست کی طرف ہندوستان کے مسلمانوں کی توجہ کی تو ان کو مسلمانوں کی نجات اسی میں نظر آئی کہ شمال مغربی ہندوستان میں، ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے. مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جنگلوت سے لے کے راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی یا صرف انہی اقطار کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کے دریائے جمنا تک آباد تھے. یہاں ایک اور بات کرتے ہیں مصنف یہ کہتا ہے کہ جب اقبال نے شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا ہے، ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور ایک الگ وطن کے قیام کی دعوت دی، تو اقبال مصنف یہ کہتے ہیں، مولانا صلاحالدین احمد یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ وطن کے قیام کی دعوت یہ جمرود سے لے کے راس کماری، پاکستان کے اس طرف سے لے کے موجودہ پاکستان کے اس طرف سے لے کے ہندوستان کے اس سرے تک راس کماری ہندوستان کا آخری سرا اور جمرود اس طرف پاکستان کا آخری سرا، جمرود سے لے کے راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی. کہنا یہ چاہتا ہے، دو جگہوں کا دو ذکر کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آیا یہ دعوت تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تھی. کون سی دعوت؟ ایک الگ وطن کے قیام کی دعوت. آیا جمرود سے لے کے راس کماری ہندوستان کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک تمام مسلمانوں کے لیے تھی یا انہیں اقطار کے باشندوں کے لیے؟ اقطار کتاب کی جمع ہے، کتاب کا مطلب ٹکڑا، یا صرف انہیں ٹکڑوں کے، انہیں زمین کے ان ٹکڑوں کے باشندوں، باشندہ بھی رہنے والا ان رہنے والوں کے لیے ہے جو دریائے سندھ سے لے کے دریائے جمنا تک آباد تھے. دریائے سندھ سے لے کے جو موجودہ پاکستان میں اور دریائے جمنا ہندوستان میں. بات کہتے ہیں کہ آیا یہ دعوت ہندوستان کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک کے مسلمانوں کے لیے تھی یا مخصوص علاقے دریائے سندھ سے لے کے دریائے جمنا تک کے ان علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی دعوت تھی؟ تو مصنف یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا. ٹیپو سلطان، سلطان فتح علی ریاست محسود کے والی 1750 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1799 میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. ایک الگ وطن کا خواب دیکھا، انگریزوں کو، مراٹھوں کو، ہندوؤں کو زودِ کوب کرنے کے بعد، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے بعد ایک الگ وطن کا خواب دیکھا. اسی طرح عبدالحمید ثانی جو ترکی کے سلطان تھے 1842 میں پیدا ہوئے، 1918 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. 1876 سے لے کے 1909 تک آپ ترکی کے سلطان رہے. آپ کے دور میں ترکی کو مرد بیمار کہا جاتا تھا، لیکن آپ نے اپنی معاشی پالیسیوں کے تحت ترکی کو، سلطنت عثمانیہ کو بوسٹ کیا اور لیکن بلاخر مغرب کی سازش کا شکار ہو گئے. اسی طرح جمال الدین افغانی افغانستان کے حکمران تھے، افغانستان کے بادشاہ تھے. 1838 سے 1897 تک آپ کا دور ہے. پیدائش 1838 میں اور 1897 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. اور خود مفکر اسلام کے مفکر علامہ اقبال کا ذکر ہے. 1877 میں پیدا ہوتے ہیں، 1938 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. ان تمام لوگوں نے، ان چار لوگوں نے ہندوستان کے مسلمانوں
قیام پہ زور دیا تو کہتا ہے کہ ان چاروں میں سے کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا؟ ان چاروں میں سے کس نے جو خواب دیکھا تھا ہندوستان کی مسلمانوں کی نجات کے لیے وہ مکمل ہونے والا تھا، وہ پورا ہونے والا تھا۔ مصنف کہتے ہیں لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے، ایک بات بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاہ مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، کہتے ہیں ایک بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب ملت یعنی قوم اور قوم کے مقاصد کے امکانات فروغ ترقی کے امکانات کے سلسلے میں جب شاہ مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، یعنی 1922 تک شاید کا یہ فیصلہ جذباتی تھا، ہندوستان میں الگ وطن کے بارے میں کوئی سوچ و بچار نہیں تھی، یہ جذبات تھا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ خطہ ہے جہاں ہمارے آبا و اجداد نے صدیوں سے حکومت کی، ہم اسے تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ اقبال کا جذباتی فیصلہ تھا۔ لیکن جب افکار پہ آئے، جب سوچ و بچار پہ آئے، یعنی اقبال جب جذبات سے مڑے، افکار کی طرف سوچ و بچار کیا، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی، زمینی حقائق کو دیکھا، عملی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاست میں انوالو ہوئے، یہاں انحراف کا مطلب ہٹ جانا، مڑ جانا، دور ہٹنا، کسی بات کو رد کر دینا، تو کیا ہوا؟ جب اقبال نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، جب اقبال جذبات سے افکار کی طرف مڑے تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بیر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر کہ جب اقبال نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، جذبات کو ترک کر کے سوچ و بچار کو اپنایا، تو اسے مسلمان کی ترک تازی میں ترقی کے لیے، مسلمان کی دوڑ دھوپ کے لیے، اس جہاں کی کشادگی، اس جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے، اس کے بحری سفر کے لیے، اس کے کشتی کے سفر کے لیے بیر امکان ممکنہ سمندر کی ناپیدا کناریاں، نہ ختم ہونے والی کنارے بیکار اور بے معنی نظر آئے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب اقبال افکار کی طرف آئے تو پھر اس کو مسلمان کی ترقی کے لیے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ کے لیے، ترقی کے لیے ایک وسیع و عریض علاقہ اور ایک وسیع و عریض سمندر جو تھا وہ اقبال کو بیکار نظر آیا کہ مسلمان کو اپنی ترقی کے لیے ایک وسیع و عریض زمین کا ٹکڑا بھی نہیں چاہیے اور وسیع و عریض سمندر بھی نہیں چاہیے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے مصنف کہ اقبال کو مسلمانوں کی نجات ایک وسیع و عریض ملک کے اندر نظر نہیں ہے، اور اس نے کس نے؟ اقبال نے اپنے تاریخی خطبے میں، کب کی بات ہے 1930 اعلیٰ حضرت مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس، اور اس نے اقبال نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس اور تشکیل کی دعوت دی کہ ایک وسیع و عریض مملکت کی بجائے 1930 کے تاریخی خطبہ میں، اعلیٰ حضرت مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے خطبہ میں، ہندوستان کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن، ایک قوم کے لیے ایک وطن کی تاسیس کا مطلب ابتدا اور تشکیل کا مطلب بناوٹ، کہ اس کو اجرا، اس کی ابتدا اور اس کے بنانے کی ایک دعوت دی۔ یعنی شاید ایک وسیع و عریض مملکت کی بجائے ایک چھوٹے سے خطہ زمین میں مسلمانوں کے لیے راضی ہو گیا، شاید آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی۔ یعنی شاید لارا اقبال پہلے آسمان کی بلندیوں پر تھے، کیسے؟ جب انہوں نے جذبات کا فیصلہ مانا، جب انہوں نے جذباتی سوچ و بچار کی کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب حقائق پر نظر ڈالی، جب افکار کی طرف توجہ دی، شاید آسمان اب جذبات کو چھوڑ کے شاید آسمان کی بلندیوں سے اتر
टुकड़े की हदूद में, एक तंग टुकड़े में कौम और कौम के मफाद को महसूस एक हसार के अंदर करना, एक हद के अंदर करने पर ना सिर्फ राजी होगे, आमादा का मतलब राजी होगे, बल्कि इसी में उसको इसकी नजात भी नजर आई। किसकी? इस मुसलमान कौम की नजात के इकबाल को इसी में नजर आई। यानी पहले शायद आसमान की बुलंदियों पर थे कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए, और जब इकबाल ने अफकार पर गौर किया तो वो तकसीम पे राजी नहीं बल्कि एक छोटे से खिता जमीन पर राजी हो गए, जहां मुसलमान अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए सुनहरी असूलों के मुताबिक गुजार सकें और वो अपनी मुमकिन निजात भी हासिल कर सकें। मुसन्निफ कहते हैं जमीन आखिर जमीन है और हमारे तखय्युल की आवाज़ अज़हार परवाज़ है और हमारी आरज़ुओं की अज़हार रिफ़त तबीयत से आसमान नहीं बना सकती कि ज़मीन का एक अपना मकाम है। हमारी सोच तखय्युल ख्याल सोच, हमारी सोच कितनी ही बुलंद क्यों ना हो और हमारी ख्वाहिशात कितनी ही बुलंद क्यों ना, रिफ़त का मतलब भी बुलंदी, कि हमारी सोच कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, हमारी ख्वाहिशात कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, हम इस ज़मीन को आसमान कभी भी नहीं बना सकते। और मुसन्निफ कहते हैं और हकीकत की दुनिया में हमें आसमान से ज़्यादा ज़रूरत भी ज़मीन की है, और अगर हकीकत में देखा जाए तो हमें आसमान से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। क्यों है? ताकि आसमान की बादशाह ज़मीन पर कायम हो, अल्लाह की हकमियत इस ज़मीन पर कायम हो और अल्लाह ताला की इस ज़मीन पर उसके फरमाबरदार बंदे, उसके हुक्म मानने वाले बंदे मुतसर्रफ होकर इसको अपने इस्तेमाल में ला के, इस ज़मीन को अपने इस्तेमाल में ला के, मुतसर्रफ करना इस्तेमाल में लाना, इस ज़मीन को अपने इस्तेमाल में ला के उसे अपना वतन बनाए, और जब वतन बना लें तो फिर इसकी हिफाजत में अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जानें, अपना माल और अपनी औलाद कुर्बान कर दें। इकबाल ने जब हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया तो बिलाशुबा ये उसके अफवाद की तस्वर मिल्लत से कोई निस्बत नहीं रखता था। अफवाद की का मतलब इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी के बैनुल-अक़वामी तस्वर मिल्लत ये है कि अपने ज़ाती नज़रिए के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए आप किसी मुल्क को दो लाख नहीं कर सकते, दो टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते, ये बैनुल-अक़वामी तस्वर है। लेकिन इकबाल का जो तस्वर मिल्लत है वो बैनुल-अक़वामी तस्वर मिल्लत से कोई ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन इसकी रुजत एक हकीकत पसंद प्रस्ताना रुजत थी कि इकबाल, रुजत का मतलब वापसी, इकबाल क्यों वापस आए? वही इकबाल जो मिल्लत के लिए किसी मुल्क की तकसीम के खिलाफ थे, और वही इकबाल जब वापस आए तो इकबाल की ये वापसी हकीकत प्रस्ताना थी, हकीकत पर मबनी थी। क्यों? कि मिल्लत इस्लामिया हिंद को अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपने फ़रोग़ के तकाज़े पूरे करने के लिए किसी पहरे बेपाया या किसी आसमाए बेकरां की ज़रूरत नहीं थी। क्यों वापस आए? कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को अपने दफ़ा और अपनी तरक्की की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी पहरे बेपाया, किसी गहरे समुंदर या किसी आसमाए बेकरां या किसी बगैर किनारों वाले आसमान, मीन वसी व अरीज़ आसमान की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खित्ता ज़मीन की हाजत थी, एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत थी जहाँ सिमट कर, समा कर, फैल कर या पट कर उसे आज़ाद इस्लामी ज़िंदगी बसर करनी थी। यानी इस खित्ता ज़मीन में मुश्किल से अपनी जगह बनाकर, मुश्किल से सिमट कर, फैल कर, तकसीम होकर उसे अपनी इस्लामी ज़िंदगी, आज़ाद इस्लामी ज़िंदगी मीन बगैर किसी महकूमी के, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए मुसलमानों उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। मुसन्निफ कहते हैं खुदा ताला के फजल व एहसान से हमारी ज़रूरत एक हद तक पूरी होगी। यानी एक हद तक हमारी ये ज़रूरत पूरी होगी। क्या? कि हमने एक खित्ता ज़मीन हासिल कर लिया,
فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وطن کی حد سے زیادہ. مرغزار کا ویسے مطلب ہوتا ہے سرسبز و شاداب میدان. اور وہ راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ وطن کے محبت کے سرشار کے مرغزاروں میں سے ہو کر نکلتا ہے اور اس عظیم فائدے کی طرف پہنچتا ہے جو ایک مومن کی منزل مقصود ہے، اصل منزل. کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہماری نجات اور فلاح کا راستہ کیا ہے کہ اب ہم نے یہ وطن حاصل کر لیا ہے تو اب اس وطن سے حد سے زیادہ محبت کرنی ہے اور تبھی ہم وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور مومن کی منزل مقصود جنت حاصل کرنی ہے. تو وطن کے ساتھ بھی اتنی محبت کرنی ہے جتنی ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ کرنی ہے. تو اس لیے آپ اپنی منزل مقصود تب حاصل کر سکتے ہیں. مصنف کہتے ہیں جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے. ہم نے کس لیے وطن حاصل کیا؟ اپنے قومی مفاد کی حفاظت کے لیے اور اپنے قومی مقاصد کو ترقی دینے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے. خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی. اگر یہ وطن ہمارے لیے کافی ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، یا ناکافی ہے، ہماری ضروریات کو نہیں پوری کرتا، تو منطقی طور پر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے، نتیجتاً ہمارے لیے لازم ہے. کیا لازم ہے؟ کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ اور دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کہ ہم اس کا دفاع بھی کریں اور اس کی ترقی کو اپنے ذاتی مفادات کے سامنے نہ لائیں. پہلے وطن کا تحفظ، وطن کے فروغ اور اس کے بعد ہمارے ذاتی مفادات. کیوں ایسا کیوں کریں؟ کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ کہ ہمارے اعمال، نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، ہمارے اچھے اعمال، ہمارے نیک اعمال، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، نہ صرف ہمارے قومی مقاصد، بلکہ خود ہماری ہستی، ہمارا وجود، ہماری جانیں، ہمارے جسم، ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارا جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع، ہمیں ملنے والی اپرچونٹیز، ہمیں ملنے والے مواقع اور ہمارے امکانات، ہمارے ممکنہ کام اس کی سلامتی سے وابستہ ہے. کس کی سلامتی سے؟ اس وطن کی سلامتی سے وابستہ ہے. اگر یہ وطن سلامت رہے گا تو ہمارے سارے مقاصد حاصل ہوں گے. اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے. ہم دین کی خدمت بھی کر سکیں گے اور اپنے قوم کی خدمت بھی کر سکیں گے. ہم اعلائے کلمت اللہ بھی کر سکیں گے کہ کھلم کھلا. اعلائے کلمت اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلم کھلا دوسروں تک پہنچانا یا دین اسلام کو دونوں تک پہنچانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنا. ہم اعلائے کلمت اللہ بھی کر سکیں گے، کلمے کو پھیلا بھی سکیں گے، اسلام کو پھیلا بھی سکیں گے اور ایک حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کر پائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وطن کو ذوق پہنچا، اگر خدا نہ کرے اگر ہمارے وطن پر کوئی آنچ آئے، ذوق کا مطلب ایسے کمزوری ہوتا ہے، لیکن یہاں نقصان، اگر خدا نہ خواستہ وطن کو کوئی نقصان پہنچا یا ملک پر آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے، نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری مسلمانی اور نہ ہمارا مذہب بچے گا. اور خاکم بدر مطلب خدا نہ کرے کہ ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا. اگر ہمارے ملک پر زوال آیا تو آٹومیٹیکلی ہماری قوم پر بھی زوال آ جائے گا. جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، کیا ہمیں پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے کہ ہماری سوچوں کا مرکز اور محور مکمل طور پر بدل چکا ہے. اب وطن اور ملت کے جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، برصغیر پاک بہن کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے. محاذ کا مطلب میدان جنگ ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے سوچنے سمجھنے کا مرکز اور محور بدل چکا ہے. اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے بلکہ ہم عام ہو گئے ہیں. جو مفاد وطن کے ہیں وہی قوم کے بھی ہے اور ان کے ساتھ ان کے اندر یکسانیت آ گئی ہے اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے. اگر ہم وطن کو ترقی دیں گے تو آٹومیٹیکلی قوم کو بھی ترقی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہوگی ہے کہ کیا ہمیں پاکستان کے بعد ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہوگی ہے اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری. یعنی پاکستان بننے کے بعد 1 کروڑ غیر مسلم بھی ہمارے حصے میں آئے. ظاہر ہے کہ ہمیں پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزو نے ایسا نہیں لیا کہ پاکستان کے قیام میں ان کی کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ ان کی کوئی خواہشات تھی، نہ انہوں نے کوشش کی، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آگے. کس کے حصے میں آگے؟ پاکستان کے حصے میں آگے. اب انہیں مفید شہری بنانے کے لیے ان کو، ان غیر مسلموں کو، 1 کروڑ غیر مسلم
یعنی جو مشترکہ نسل ہین ہوگا وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہوگا اور ہمارے لیے بھی ہوگا. تو ظاہر ہے یہ نسل ہین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہ مشترکہ نسل ہین کیا ہے؟ وطن کی حفاظت کرنا، وطن سے دوستی کرنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہی نسل ہین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کا سہارا ہوگا. اگر یہ مشترکہ نسل ہون ہوگا تو ہم ان کی وفاداری کو جانچ کر سکتے ہیں ہم. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وطن کے وفادار بھی بنیں گے اور ملک کی سلامتی کا سہارا بھی ان کا ہی مشترکہ نسل ہین ہوگا. اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت، میجارٹی اور مینارٹی، یہ 1 کروڑ غیر مسلم، یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں گے. کیا بڑھیں گے؟ جب ہمارے سامنے مشترکہ نسل ہین ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گے. کون؟ مسلم اور نان مسلم دونوں، اکثریت اور اقلیت دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں گے اور اس ملک کی فروغ کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کیا آزاد ہیں؟ ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی کہ ہماری قومی رابطوں پر ہمارے وطن کی دوستی غلبہ نہیں پائے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی، نہ ہمارے قومی مفادات کو نقصان پہنچائے گی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے بحیثیت مسلمان، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو برلانے کے لیے ہمیشہ سربقاب رہیں گے. ہم اسلام کے شاعر اسلام، مفکر اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سربقاب رہیں گے، میر تیار رہیں گے، سر میں کفن باندھ کے تیار رہیں گے. کون سی آرزو کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواب کے کاشغر، کہ دنیا کے ایک سے لے کے دوسرے سرے. نیل مصر میں ہے، مصر کا ایک دریا ہے، اور کاشغر چین کے صوبے سنکیان میں موجود ہے. کہ مسکرانا یہ چاہتے ہیں اقبال ان شہر میں کہ اگر حرم کی پاسبانی کے لیے، دین اسلام کی سرپرستی کے لیے، دین اسلام کی پاسبانی کے لیے دنیا کے ایک سرے سے لے کے دنیا کے دوسرے سرے تک مسلمان ایک ہو جائیں تو کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کی، اور یہ اقبال کی آرزو ہے، تو ہم اقبال کی اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. شکریہ.